اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 25 اکتوبر 2024، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے آج ہم ذکر کریں گے حضرت خالد بن سنان ابسی کا۔ حضرت خالد بن سنان ابس کے علاقے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اس قوم کو اللہ پاک نے حضرت خالد بن سنان کو مبعوث کیا۔ ابسی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابس کے رہنے والے تھے۔ تو جس طرح روٹین ہے، پیغمبر اللہ پاک کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرو، بتوں کو نہ پوجو، ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، تو آپ نے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح لوگوں کو تبلیغ کی۔ جدھر جدھر لوگ جمع ہوتے، جتھا ہوتا، 2 4 10 بندوں کا میلہ ٹھیلا، آپ تشریف لے جاتے اور تبلیغ کرتے۔ لیکن کوئی بھی بندہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ پریشان ہوئے حضرت خالد بن سنان۔ تو وہاں پہ ایک پریشانی تھی، ایک عذاب تھا اللہ پاک کا۔ وہی حضرت جرجیس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ کہ کبھی کبھی سال میں ایک بار ایک غار سے آگ نکلا کرتی تھی۔ تو جب وہ نکلتی تو پھر اس علاقے کے مال مویشی، انسان اور فصلیں وغیرہ، باغات وغیرہ، درخت سارے جل جاتے تھے۔ تو لوگ اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے۔ حضرت خالد بن سنان نے ان سے کہا کہ یہ آگ کا سلسلہ رک جائے گا اگر آپ وعدہ کرو کہ آگ کا سلسلہ رک گیا تو آپ مجھ پہ ایمان لے آؤ گے اور اللہ پاک کی عبادت کرو گے، اللہ پاک کی وحدانیت کو مانو گے، بت پرستی چھوڑ دو گے، ظلم چھوڑ دو گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ آگ رک جائے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو حکم اللہ کا، ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو وہ آگ باہر نکلی، آپ نے دیکھ لی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو دھکیل کے غار میں لے گئے اور خود بھی غار میں چلے گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ آگ جب نکلتی تھی تو چنگاڑتی تھی، تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ آگ کھینچ کے حضرت خالد بن سنان ابسی کو لے گئی ہے، اب وہ بھی خاکستر ہو جائیں گے، اندر جا کے جل جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد بن سنان صحیح سلامت واپس آ گئے اور کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے آپ سے مصیبت ٹال دی گئی ہے۔ ایک چادر میں لپیٹ کے اس آگ کو غار کے اندر دھکیل دیا۔ تو یہ مصیبت آپ سے ختم کر دی گئی ہے، اب آپ ایسا کریں کہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان لے آئیں، بت پرستی چھوڑ دیں، اللہ پاک پہ ایمان لائیں، ظلم نہ کریں کسی پہ۔ تو اب پھر وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، چیم گوئیاں کر رہے ہیں اور ایمان کوئی بھی نہیں لا رہا۔ تو ایمان کی بات پہ وہ کھس گئے، سارے دائیں بائیں ہو گئے، کوئی ایمان نہیں لے کے آیا۔ اس سے حضرت خالد بن سنان ابسی کو ذہنی پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، دل گرفتہ ہوئے، ٹوٹ گیا دل ان کا۔ تو انہوں نے
لوگوں سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر میں مر جاتا ہوں۔ اب لوگ کسی کے مرنے پہ کچھ ان کو فرق نہیں پڑتا، کسی پیغمبر کے مرنے پہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو آپ نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، اس قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں مر جاتا ہوں، میں فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ مر جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، آپ ایسا کرنا کہ مجھے فلاں جگہ پہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ دفنا دینا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ میری قبر پہ کچھ بھیڑیں آئیں گی، ان میں ایک بھیڑ کی دم نہیں ہوگی، دم کٹی ہوگی۔ تو جب ایسا وقت آئے، ایسا زمانہ آئے، تم یاد رکھنا، تو پھر مجھے قبر سے نکال لینا اور پھر جو چاہے پوچھنا، آپ کا ہر مسئلے کا حل میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، لیکن پھر آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت جو وقت انہوں نے بتایا حضرت خالد بن سنان ابسی نے، وہ فوت ہو گئے، ایک جگہ لیٹے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان لوگوں نے آپ کی ہدایت کے مطابق ان کو متعلقہ جگہ پہ، جس جگہ پہ انہوں نے کہا تھا، جا کے دفنا دیا۔ جب وہ بھیڑیں آئیں تو لوگ جمع ہو گئے کہ حکم تھا حضرت خالد بن سنان ابسی کا، اب ان کو نکالا جائے اور ان پہ ایمان لایا جائے، جو ایماندار لوگ تھے، جو سمجھتے تھے۔ تو وہ لوگوں کو جمع کر کے آپ کی مرکز مبارک پہ گئے۔ تو لوگوں نے، کچھ مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھے تو ہم ان پہ ایمان نہیں لائے، اب یہ فوت ہو گئے ہیں، اب اگر کسی کو قبر سے نکالے مردے کو تو کتنی بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کسی کو قبر سے نکالا جائے، اور جب نکال بھی لیں، وہ زندہ بھی ہو جائیں، تو جب ہم وہ زندہ تھے تو ہم ایمان نہیں لائے تو کوئی اس پہ اب کون ایمان لائے گا۔ اس بات پہ دو پارٹیاں بن گئی، نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اکثریت جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نکالنا چاہیے۔ جس حالت میں حضرت خالد بن سنان ابسی جس قبر میں پڑے ہیں، پڑے رہیں، قبر کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کرنی چاہیے قبر کشائی، کچھ نے کہا نہیں، تو اکثریت نے کہا نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات پہ سب متفق ہو گئے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اپنی قبر میں پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، اب ان کو نہیں نکالتے۔ ایک دفعہ وہ پھر اللہ کے بندے تھے، بس ان کی بات ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان کی، صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک بی بی آئی، ایک عورت آئی، آپ اٹھے، آپ نے اس کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا، جس طرح حق ہوتا ہے ایک بندے کا وی آئی پی پروٹوکول دینا۔ تو ان کی بات سنی جو اس محترمہ نے کی، اور پھر لوگوں کو بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ پیغمبر اللہ کے نبی خالد بن سنان ابسی کی بیٹی ہیں۔ اور پھر حضرت خالد بن سنان ابسی کے بارے میں بہت سارے واقعات، حالات زندگی ان کے صحابہ کرام کو بتائے۔ یہ جو پیغمبروں کے واقعات ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اگر آپ 1 2 4 10 بندوں کو پتہ ہے تو
کوشش کریں کوئی 2 4 10 بندوں کو اور پتہ چل جائے، تاکہ دین کی باتیں پھیلیں، پیغمبروں کی باتیں پھیلیں، اور کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ ہم تھوڑا سا بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، کوشش کریں ہم اللہ کی عبادت کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس پہ ایمانداری سے کام کریں، رشوت نہ لیں۔ کوشش کریں کوئی بندہ آپ کے خلاف اگلے جہان اللہ پاک کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے کہ اس بندے نے مجھے تنگ کیا ہے دنیا میں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔